کون سی چیز سکون عطا کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے لوگ اور بہت چھوٹے لوگ دونوں کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان مٹیریلزم کے اندر مادی چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ میرے پاس نرم گدا ہو تو مجھے سکون ملے گا، میرے پاس ایئر کنڈیشن ہو تو مجھے سکون ملے گا، میرے پاس بینک بیلنس ہو تو مجھے سکون ملے گا، میرے پاس بنگلو ہو تو مجھے سکون ملے گا۔ تو ان ساری چیزوں میں وہ سکون تلاش کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں باہر کی ہیں، ان باہر کی چیزوں کو آپ حاصل کریں گے تو سکون نہیں ملے گا، آرام ملے گا۔ سکون نہیں ملے گا، آرام ملے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سکون ملے گا کیسے؟ سکون کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سکون یہ اندر کی چیز ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کسی کا بہت زیادہ ترقی والا کاروبار دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ ماڈرن اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو لیوش لائف کے اعتبار سے لمبی گاڑیاں اور ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ جہاں یہ محبت پیدا ہوئی، سکون گیا۔ اور پھر یہ محبت آپ کے دل میں اتنی گھر کر جائے گی کہ آپ اس بندے سے آگے نکلنے کے لیے نہ حرام دیکھیں گے نہ حلال دیکھیں گے، اس سے بہتر پوزیشن بنانے کے لیے کسی کا مال بھی لے لیا، کسی کا پیسہ بھی دبا دیا، اس کے خلاف سازشیں بھی شروع کر دیں، اس کے خلاف پلاننگ بھی شروع کر دی۔ جب یہ سارا کچرا دل کے اندر آنا شروع ہو گیا تو اب دل کا سکون گیا، اب دل کا اطمینان گیا، اب دل کا چین گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ ہمیں بھی تو ایسی چیزیں چاہیے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے۔ کون سی چیز سکون عطا کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے لوگ اور بہت چھوٹے لوگ دونوں کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، بڑے کو دیکھو تو ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ دیکھنا کس کو بڑا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو۔ جب تم دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو گے تو تمہاری زندگی اس راستے پر چلے گی۔ تو جب اس راستے پر چلے گی تو اللہ تمہیں سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، کبھی آپ کی طبیعت کے اندر دین کے معاملے میں بہتر کو دیکھ کر اس راستے پر چلنے سے بے قراری نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دینی اعتبار سے دیکھا کہ یار میں تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں بندے کی پوزیشن تو یہ ہے کہ یار یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ جمعرات کے روزے بھی رکھتا ہے، یہ پیر کے روزے بھی رکھتا ہے، اور دولت ہے تو خوب خیرات بھی کرتا ہے، روزانہ اس کے یہاں سے کھانا جاتا رہتا ہے، غریب کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو دین کے معاملے میں جہاں آپ نے اپنے سے بہتر کو دیکھا تو آپ اس راستے پر اگر چل پڑے تو اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا کر دے گا، اس لیے کہ نیکی سکون عطا کرتی ہے اور حسد بے چینی عطا کرتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا آگے اور سمجھاتا ہوا چلوں۔ انسان کے جسم میں ایک کیمیکل ہے، اور وہ کیمیکل کی پوزیشن ایسی ہے کہ جتنے لیڈر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ فائٹ کرنے کی ایبلٹی بھی رکھتے ہیں، وہ ڈیبیٹ کرنے کی بھی ایبلٹی رکھتے ہیں، وہ پرابلم کے سولیوشن کی ایبلٹی بھی رکھتے ہیں، وہ حالات سے گھبراتے بھی نہیں ہیں بلکہ راستہ نکالنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں۔ اب اس کو میں سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر اسپورٹس مین جو ہے وہ میدان میں جب اترتا ہے، بہت سارے پرابلمز اس کے فیملی کے ہوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن ان پرابلمز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ میدان کے اندر اپنی ٹیم کے ساتھ اترتا ہے، پورا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جتنی بھاگ دوڑ وہ میدان کے اندر کر رہا ہے اتنی تو ہم نہیں کر سکتے، تو آخر اس کے اندر یہ کیپیسٹی کیسے آئی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیپیسٹی، یہ فائٹ کرنے کی ایبلٹی اس کے اندر صرف اس لیے آئی ہے کہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے، وہ ورزش کرتا ہے، وہ صبح و شام کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے، بہت زیادہ کھاتا نہیں جس سے طبیعت لونج ہو جائے، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کم سے کم کھاؤں، لیکوڈ پر رہوں، میدان میں اتروں تو پرفارمنس میرا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ اب ہم دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے کہ میدان کے اندر اگر میں اچھی طریقے سے اپنا رول پلے کروں گا تو مجھے اتنا ملے گا، میری ترقی ہوگی، میں مین آف دی میچ بنوں گا تو مجھے اتنا ملے گا، مین آف دی سیریز بنوں گا تو مجھے اتنا ملے گا، ٹیم کو فائنل میں جتا دوں گا تو اتنا ملے گا۔ یہ ٹارگیٹ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کے ولیوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی لیڈرشپ کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر وہ جیم میں جاتے نظر نہیں آتے، بظاہر میدان کے اندر اترتے نظر نہیں آتے، لیکن لیڈرشپ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے اوپر نگاہ ڈال دیں زندگی بدلنے کی طاقت، دشمن آ جائے نگاہ ڈال دیں تو تباہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ نہ ان کو جیم میں جاتے ہوئے ہم نے دیکھا، نہ ہم نے ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا، نہ کسی اور ٹونک لیتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور نہ کسی فوج کے ساتھ ان کو ہم نے دیکھا، آخر ان میں یہ ایبلٹی کیسے آتی ہے؟ تو وہی کیمیکل جو اسپیڈ پیدا کرتا ہے اس اسپورٹس مین کے اندر، ان کے پاس بھی وہ کیمیکل ہوتا ہے، لیکن وہ ایکسرسائز کر کے کیمیکل حاصل کرتا ہے، اور یہ نماز پڑھ کر کے کیمیکل حاصل کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کتنی طاقتور چیز ہے تو قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، چاہے جتنی تمہارے اوپر مصیبت آ جائے نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو۔